اے میرے اللہ، اگر میں تیری عبادت جہنم کے ڈر سے کروں تو مجھے جہنم میں ڈال دے، اگر جنت کی لالچ میں کروں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں صرف تیری رضا اور تیری محبت کے لیے عبادت کروں تو مجھے اپنے دیدار اور اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ یہ الفاظ ہیں حضرت رابعہ بصری کے، وہ رابعہ جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی عبادت اور اس کے عشق میں گزار دی۔ ایک پھٹا ہوا چٹائی کا ٹکڑا، ایک مٹی کا برتن جس سے وہ وضو کرتی، بس یہی ان کی کل کائنات تھی۔ بڑے بڑے علماء اور صوفیاء ان کے پاس دعا کی درخواست لے کر آتے تھے۔ جب لوگ ان کی تنگ دستی دیکھ کر روتے اور کہتے کہ ہم امیروں سے کہہ کر آپ کے لیے کچھ بھجوا دیتے ہیں، تو حضرت رابعہ مسکرا کر فرماتی، کیا اللہ امیروں کو یاد اور مجھ غریب کو بھول جاتا ہے؟ جب وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے کسی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب حضرت رابعہ بصری کی عمر 80 سال کے قریب پہنچی اور ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو ان کے آخری وقت میں کئی نیک لوگ اور خواتین ان کے سرہانے موجود تھے۔ حضرت رابعہ نے فرمایا، آپ سب لوگ یہاں سے باہر چلے جائیں اور کچھ دیر کے لیے مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ اس وقت اللہ کے وہ فرشتے آ رہے ہیں جو میرے اور میرے محبوب کے درمیان پیغام لاتے ہیں۔ ان کی بات مان کر تمام لوگ کمرے سے باہر آ گئے، دروازہ بند کر دیا گیا، باہر کھڑے لوگ رو رہے تھے اور حضرت رابعہ کے لیے دعا کر رہے تھے۔ تبھی اچانک بند کمرے کے اندر سے ایک نہایت خوبصورت، پاکیزہ اور روحانی آواز گونجی۔ کمرے کے اندر کوئی انسان موجود نہیں تھا، لیکن صاف طور پر قرآن پاک کی سورہ فجر کی یہ آیتیں پڑھی جا رہی تھیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پا جانے والی روح، لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ بس شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ باہر کھڑے لوگ یہ آواز سن کر حیران رہ گئے اور ان کی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب کچھ دیر بعد کمرے میں سناٹا چھا گیا تو لوگوں نے گھبرا کر دروازہ کھولا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری کی روح اس دنیا سے کوچ کر چکی ہے اور وہ اپنے سچے محبوب اپنے اللہ سے جا ملی تھی۔ ایک عورت ہو کر انہوں نے عبادت اور اس کی الہی کا جو مقام حاصل کیا، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک روشن مینار ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنی سچی محبت پیدا فرمائے۔